الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. معزز محترم مکرم ناظرین اکرام، تمام امت مسلمہ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے رمضان المبارک اپنی رحمتوں، سعادتوں اور برکتوں کے ساتھ رمضان المبارک کی آمد سب کو مبارک ہو۔ اس وقت رمضان المبارک ہمارے لیے بہت سارے پیغامات لے کر آیا ہے، اور اس رمضان کی قدر کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور ایسے وقت میں رمضان مبارک آیا ہے جبکہ پورا ملک بلکہ پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان حال ہے اور اپنے گھروں میں گویا کہ بغیر زنجیر کے قید ہے۔ ایسے وقت میں کاروباری لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہے اور بازار میں جانا منع ہے، اور اسی طریقے سے دھوپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر سے باہر نکلنے کا ہی مسئلہ نہیں ہے، اور تراویح یقیناً مسجدوں میں تو آنے سے روکا جا رہا ہے لیکن گھر پر پڑھنے سے تو کوئی روک نہیں رہا ہے۔ اسی لیے یہ لمحات اللہ کو منانے کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اتنا پیارا خطاب ہے کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ ہم پر اتنا لمبا روزہ کیوں فرض کر دیے گئے کہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے 15 گھنٹے 18 گھنٹے روزے رکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے بندو، میں نے تم پر ابھی فرض نہیں کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے جتنی امتیں آئی تھیں ان سب پر بھی میں نے روزہ فرض کیا تھا۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اسی لیے تقوی کیا چیز ہے اس کو پھر بتایا جائے گا، لیکن رمضان کی کتنی بڑی اہمیت ہے اس کو جانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ تھے، کوئی نئی چیز اگر ان کو نظر آتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کچھ نیا عمل کیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، اور سوال میں بھی ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ پیارے آقا، ہم نے ایک نئی چیز آج دیکھی ہے جو آپ نے کی ہے، آخر ہے کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب میں سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا، پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام جو طاقت اور قوت کے اعتبار سے قرآن کریم یہ کہتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، ان کی طاقت اور قوت کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، اور ایسا اولو العزم فرشتہ وہ بددعا دے رہا ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور پھر اس کی قدر نہ کرے۔ تو میں نے کہا آمین،
طرف جبریل علیہ السلام کی بد دعا، پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، یہ تو گویا کہ اس کے اوپر ایک مہر لگ گئی ہے۔ تو یہاں رک کر دوسری بات عرض کرنے سے پہلے یہ کہوں کہ اگر ہم نے رمضان کی قدر نہ کی اور لاک ڈاؤن کے پیش نظر بھی ہم نے رمضان کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانا اور اس کی قدر نہیں کی، تو خدا را اس سے بڑا وقت ہمیں نہیں مل سکتا ہے کہ ایسے خطرناک حالات میں بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہے ہیں۔ اور اس کی قدر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی قدر کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت اور روزوں کا اہتمام، بلا عذر شرعی روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اور تراویح کا اہتمام اپنے گھروں میں کریں، جس کو جو آتا ہو۔ میں بھی اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا تراویح کا طریقہ جو گھروں میں عام طور پر پڑھ رہا ہے، تو جس کو جیسا آتا ہے ویسا تراویح پڑھیں اور توبہ اور استغفار خوب کریں، اللہ کو منائیں، افطار کے وقت، سحر کے وقت، اور ہر نماز کے بعد، ہر آیت کریمہ، ہر چھوٹے موٹے ذکر کے بعد اللہ سے دعا کریں، اللہ کو منائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر جو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ پھر دوسرے سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس وقت کیوں آمین کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دیکھیے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا اس کے اوپر 10 دفعہ رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور رمضان میں تو ایک کا 70 دیا جاتا ہے۔ تو اگر چھوٹا سا درود شریف بھی آپ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو 10 منٹ لگیں گے صرف، لیکن اللہ کی طرف سے 1,00,000 رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، آپ کے گھر پر نازل ہوں گی۔ اس لیے میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس درود شریف کو، جو چھوٹا بھی ہے آسان بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایک وقت بیٹھ کر 1000 مرتبہ پڑھ لیجئے، اس بد دعا سے بھی محفوظ ہو جائیں۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بد دعا پر جو آمین کہا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک آدھ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرے۔ تو ہلاکت اس کے لیے بھی ہے۔ تو ماں باپ ہمارے گھروں میں ہیں تو ان کی بھی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، ماں باپ کو راضی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان تینوں باتوں پر، ان تینوں بد دعاؤں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، توبہ اور استغفار خوب کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے روزوں کو، نمازوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔